بیت المقدس یہ مسلمانوں کی وہ جگہ ہے جو اتنی بڑی اہمیت کی حامل ہے، اتنی بڑی شان کی مالک ہے کہ وہاں ایک ایسی عبادت ہوئی ہے جو عبادت نہ مکہ مکرمہ میں ہوئی نہ مدینہ منورہ میں ہوئی۔ مدینہ منورہ شان و شوکت والا اپنی جگہ پہ ہے، مکہ مکرمہ اپنی جگہ پہ شان و شوکت والا ہے، لیکن ایک ایسی عبادت وہاں پہ ہوئی ہے جو نہ بعد میں ہو رہی ہے نہ پہلے ہوئی ہے۔ وہ کون سی عبادت کہ تمام نبی وہاں بیت المقدس میں اکٹھے ہوئے اور جن کی امامت نبی نے کروائی، اور نبی بھی سید الانبیاء تھا حضور علیہ السلام جو ہمارا اور آپ کا نبی تھا۔ یہ شان دو رکھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ان کی جماعت کرائی، پھر جاتے وقت بھی پھر واپسی آتے وقت بھی حضور علیہ السلام نے تمام نبیوں کی حضور علیہ السلام نے جماعت کرائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں جتنے نبی آئے تھے سب کے سب وہاں موجود تھے، سب نے حضور علیہ السلام کو اپنا امام تسلیم کیا اور جماعت ہوئی۔ یہ شان حضور علیہ السلام کی۔ یہاں سے معراج شروع ہو رہی ہے، یہاں اس ارض مقدس، اس کو قرآن نے ارض مقدس کہا ہے، اس جگہ کو روح زمین کی ساری زمین میں اس کو ارض مقدس بولا گیا ہے۔ اس جگہ کے اوپر بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی ولادت بھی ہوئی اور قبول بھی ہے وہ۔ اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ باری تعالیٰ مجھے جتنا قریب ہو سکے میری موت، میری قبر جو ہے نا وہ بیت المقدس کے قریب چلی جائے۔ یعنی حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے تمنا کی۔ آج اس فلسطین کے اوپر مسلمانوں کا خون بہہ جا رہا ہے، خون کے ساتھ لچھڑے پڑے ہیں، اور 75 سال ہو چکے ہیں، 75 سال مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ فلسطین 75 سال ہو گئے ہیں وہ ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ اور آپ کو میں بتا دوں کہ جب پاکستان بڑا تھا، جب پاکستان بڑا ہے اور پاکستان کا پہلا وزیر اعظم جنرل بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ، آپ نے فرمایا کہ ہم فلسطین کو کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے، یہ ولد الزنا ہے، یہ ناجائز ہے، یہ امریکہ کی ناجائز اولاد ہے جو یہاں بیٹھی۔ قائد اعظم جن کی تصویر ہم اپنے ہر ادارے میں کھڑی کی ہوئی ہے، ہر دفتر میں قائد اعظم کی تصویر کھڑی ہے، اس نے کہا کہ ہم امریکہ کو، اسرائیل کو کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے، یہ فلسطین کے اوپر ناجائز اس نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ دوسری بات، اس کے بعد وزیر اعظم بنا جناب لیاقت علی خان، اللہ تعالیٰ اس کی قبر پہ کروڑ حرام ترحم فرمائے۔ اس کو بلایا گیا امریکہ کے اندر ایک دعوت کے لیے، دعوت میں وہاں پہ کچھ لوگوں نے اس سے بات کی، فرمایا کہ جتنا دل چاہے تجھے مار دیں گے ہم، تیرا پاکستان اس وقت ابتدائی حالات تھے، مشکلات تھی بہت زیادہ پاکستان کے لیے، تو فرمایا جتنا مال چاہتا ہے تو لے لے لیکن اسرائیل کو تسلیم کر لے۔ اس نے بہترین جواب دیا لیاقت علی خان نے، اس نے کہا ہم ایمان فروش نہیں ہیں، ہم ایمان فروش نہیں ہیں کہ تیرے چند ٹکڑوں کے بدلے میں ہم کیا پاکستان تسلیم کر لیں اسرائیل کو جو کہ ارض مقدس ہے ہماری زمین، جس کے اوپر یہودی قبضہ کر کے بیٹھے۔ یہ کس نے کہا؟ لیاقت علی خان نے۔ اور آپ کو بتا دوں میں کہ فلسطین وہ ملک ہے کہ جہاں پاکستان نے تجربہ کے لیے دھماکے کیے تھے، تو اس دھماکوں کی مخالفت پورے کفر نے کی تھی، اور اس کو قبول جو کیا تھا اور مبارکباد کی تھی اور خوشیاں منائی تھی وہ فلسطین نے منائی تھی۔ فرمایا کہ پاکستان نے بہت اچھا کیا۔ اور آپ کو بتا دوں کہ فلسطین کو ہم سے کتنی توقع ہے۔ 10 سال پہلے عید کا دن تھا، فلسطین کے اوپر حملہ کیا گیا، اسرائیل نے کیا عید کے دن، تو عید کے دن فلسطینیوں نے کہا کہ یا پاکستان، پاکستان کہاں ہے؟ دیکھو عرب تو پہلے ہی اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں، وہ تو کر ہی رہے ہیں۔ پاکستان ایک واحد ملک تھا جو علانیہ طور پہ کہہ رہا تھا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے۔
کیونکہ وہ ظلم کر رہا ہے، وہ بربریت کر رہا ہے وہاں پہ۔ وہ آج پاکستان کی وہ فوج کہاں ہے؟ آج پاکستان کے وہ حکمران کہاں ہیں؟ یہ فوج یہ پاکستان کی جو بنائی گئی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ، اس کا مقصد ہے کہ اعلاء کلمت اللہ، اس کا یہ مقصد ہے، اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ آج وہ کہاں ہے؟ آج حکمران ان کو جانے بھی نہیں دے رہے۔ یہ جو فوج بیٹھی ہے ہماری، ان کو اجازت تو دے، پھر دیکھنا کہ فلسطین آزاد کیسے نہ ہو۔ ان کو اجازت بھی نہیں دے رہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے۔ یہ پاکستان کو ایسا الجھایا ہوا ہے غیر مسلم ممالکوں نے، اور یہ خود الجھا ہوا ہے۔ اس نے قرضے اتنے لے لے، اس کی معاشی حالت وہ ساری کی ساری کفر کی کنٹرول میں ہے۔ انہوں نے مال اتنا کھایا ہوا ہے، اب یہ کیسے لڑے فلسطین کے ساتھ؟ انہوں نے تو پیسے کھایا ہوا ہے بہت زیادہ، اب یہ لڑتے ہیں تو کفر کہتا ہے پیسے لے رہے ہمارے، اب ان کے پاس پیسہ نہیں۔ یہ پاکستان کی عوام کو حکمرانوں نے کھا کھا کر اپنے سارے بنگلے امریکہ میں بنائے ہوئے ہیں۔ اب بتاتا ہوں میں کہ اس وقت پوری فلسطین کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، وہاں پہ خون گلیوں میں بچھا ہوا ہے، لیکن میڈیا کیا کر رہا ہے؟ اس کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ میڈیا بھی کچھ نہیں کر رہا۔ میڈیا پہلے یہ کہتا ہے کہ آپس کی ہماری جو پاکستان کی آپس کی جنگیں ہیں، آپس کی لڑائیاں، وہ بتاتا ہے کیا ہو رہا ہے۔ جی آج عمران خان کو جیل میں گرفتار کر لیا گیا، آج عمران خان کو پیشی پہ لے جایا گیا، یہ خبر موٹی سرخی آئی ہے۔ آج کون آ رہا ہے؟ تو چور آ رہا ہے، آج کون آ رہا ہے؟ نواز شریف آ رہا ہے، جی آج فلاں آ رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں۔ یہ میڈیا کو اوپر خبریں چاہ رہی ہے، صبح کون آئے گا، پرسوں کون آئے گا، اس کے نیچے کیا خبر ہوگی دوسری کہ جی پاکستان میچ جیت رہا ہے، اور بھاگ میں جاؤ، آگ لگے تمہیں کہ پورا مسلمان جو ہے وہ مر رہا ہے اور تم میچ دیکھتے پھر رہے ہو۔ تمہارے اس میچ دیکھنے پہ کیا افسوس کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسلمان ایک مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر کسی جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ آج اگر ہم مسلمان ہیں، اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم کلمہ گو ہیں، تو پھر کیوں نہیں ہمارے اندر درد ہے کہ ہم ان فلسطین کی مدد کرنے کے لیے تھے؟ نہ عوام کو کہاں لگایا ہوا ہے؟ عوام کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آج فلاں سیاسی آدمی آ رہا ہے، میڈیا یہ بتا رہی ہے آج فلاں آ رہا ہے، کبھی عمران خان کی بات، کبھی فضل الرحمان کی بات، کبھی نواز شریف کی بات۔ ان کو سن کر دماغ پاگل ہو چکا ہے۔ پھر اس کے بعد کرکٹ میچ چل رہا ہے، اور آخر میں کہیں گے چھوٹی سی سرخی لگائیں گے کہ جی غزہ کی پٹی کے اوپر اسرائیل نے حملہ کیا ہے، کچھ چند آدمیوں کو شہید کر دیا، اور وہ بھی مختصر سی ہوگی۔ اور حکمران مسلمانوں کے حکمران جو 57 ممالک مسلمانوں کے ہیں، جو کہ آپس میں اپنے ڈالروں کے چکر کے اندر وہ بیٹھے ہیں، یہ مسلمان ممالک ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ڈالر ملتے رہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کسی بات کی، یہ اپنے چکر میں بیٹھے ہیں۔ صرف چند مسلم ممالک، ایران جو کہ میدان عمل میں آیا ہوا ہے، اسی طرح لبنان جس نے اپنی فوجیں اسرائیل کی سرحدوں پہ کھڑی کر دی ہیں، اسی طرح شام اس نے بھی اپنی فوجیں اسرائیل کی سرحدوں پہ کھڑی کی ہیں۔ اس کے علاوہ سب ممالک جو ہے وہ خاموش بیٹھے ہیں، کوئی مقابلہ نہیں کر رہا۔ اگر ایک بھی ملک یا 10 2 4 ملک میدان میں اترا ہے تو کسی کی جرت نہیں ہے کہ ہماری طرف آنکھ میلی کر دے۔ اور آپ کو میں بتا دوں کہ ان قریب معاملہ کہاں پہنچے گا؟ وہ مدینہ منورہ تک پہنچے گا کہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ فلسطین بھی ہمارا ہے اور مدینہ منورہ بھی ہمارا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے 3 قبیلوں کو نکال دیا تھا، اور ایک قبیلے بنو قینقاع کے 770 آدمیوں کو ذبح کروا دیا تھا، بنو قینقاع کے اور بنو قریظہ کے 770 آدمیوں کو آپ نے فرمایا کہ یہ دغاباز اور بدماش ہے۔ اور بنو قینقاع کے جو لوگ تھے انہوں نے 2 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے منصوبہ بنایا کہ شہید کیا جا سکے۔ یہ تینوں قبیلوں کو مدینہ منورہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال کر خیبر میں پہنچا دیا تھا، اور پھر فرمایا تھا ان کو عرب سے بھی نکال دینا۔ یہ یہودی جو ہے یہ ہمیشہ اسلام کے دشمن ہے، اور قرآن کہتا ہے پہلے پارے کے اندر کہ سب سے بڑا تمہارا دشمن کون ہے؟ وہ یہودی ہے۔ جب قرآن کہہ دیا ہے، جب رسول اللہ نے کہا کہ
تمہارا بڑا دشمن یہودی. اب ہم کہیں کہ یہود سے ہمارا تعلق رہے، برقرار ہے، یہ ناممکن ہے. تم اپنے آپ کو تباہ و برباد کرنا ہو تو پھر یہود سے تعلق بنا لو. یہ ہے ہمیں دعا کرنے کی. اب ہم تو حکومت کا یہ کام ہے، ہم تو حکومت تک یہ آواز ہی پہنچا سکتے ہیں یا رب تعالیٰ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری حکومتوں کو غیرت عطا فرما دے. یا اللہ ہماری حکومتوں کو کوئی اس کے اندر اہمیت عطا فرما دے کہ وہ اسلام کے لیے لڑے اور فلسطین کے لیے مدد کرے. دوسرا کیا دھندا بنایا ہوا ہے؟ ایک تو میں نے کہا کرکٹ، ایک میاں آ رہی ہے جا رہی ہے، تیسرا اساتذہ کو روڈوں پہ کھڑا کر دیا جن سے تعلیم حاصل کرتے ہو. انما بعثت معلما، حضور نے فرمایا میں معلم بنا کر آیا ہوں، مجھے اللہ نے معلم استاد بنایا ہے. اب تم نے کیا کیا؟ استادوں کو روڈوں پہ کھڑا کر دیا کہ تم دھرنے سے احتجاج کرو. تم نے استادوں کی عزتوں کو لیا پارا پارا کر دیا. بس یہی کام کرے. کیوں؟ کہ فلسطین کی کوئی بات نہ کرے، فلسطین کی کوئی بات نہ کرے. پورے کفر نے یہی کام کرنا شروع کیا کہ فلسطین کی کوئی بات نہ کرے، اور کوئی مقصد نہیں تھا. آج استاد روزانہ صبح سے لے کر شام تک روڈوں پہ کھڑے ہوئے ہیں، جو تمہارے بچوں کے استاد ہیں، جو تمہارے استاد ہیں، اور تم پڑھو نہ پڑھو تمہیں پتہ ہی نہ ہو اللہ کیا رسول کیا ہے. خدا اور رسول کی پہچان استاد کرواتا ہے. لیکن تم لوگوں کو استادوں کو بھی ایکتری کر رہے ہیں، ملک کو پورے کو کہاں پر لے کر جا رہے ہیں. دعا کرو کہ ملک اس وقت بڑا عجیب حسانیہ میں جا چکا ہے. اگر اس طرح فلسطین کے اوپر حملہ ہوا وہ کامیاب ہو گئے تو پھر آنے والا وقت مدینہ میں جہاں ہماری جان ہے، اگر مدینہ پہ ہو تو پھر ہم نے جینا مرنا بہتر ہے. اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطین کی مدد فرمائے اور مسلمان ممالکوں کو غیرت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.